بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے فلپ لاکن ایز اے موومنٹ پوئٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ریمبر: نمبر 1 انٹروڈکشن، نمبر 2 لاکن اسٹینڈس ایٹ ٹیمپریٹ زون. یہ اسٹوڈینٹس یہاں پہ کریکشن کر لیں، ٹیمپریچر کی بجائے ٹیمپریٹ زون. معتدل حلقہ پر کھڑا ہوتا ہے. نمبر 3 ڈیفینیشن آف موومنٹ پوئٹری، موومنٹ پوئٹری کی تعریف. نمبر 4 سمبلسٹ انفلوئنس آن لارکن، لارکن پر علامت پسند کا اثر. نمبر 5 کلوکیل سٹائل، عام بول چال کا انداز. نمبر 6 کنکلوژن، انجام یا اختتام. فلپ لاکن ایز اے موومنٹ پوئٹ. رابرٹ کانکویسٹ gave the name the movement to the kind of poetry which was written by a few poets during the 1950s, included Kingsley Amis, John Wayne, Elizabeth Jennings, Tom Gunn, Donald Davy and D.J. Enright. رابرٹ کانکویسٹ نے نام دیا موومنٹ، دا موومنٹ کا، تحریک کا، ٹو دا کائنڈ آف پوئٹری، اس قسم کی شاعری کو، وچ واز ریٹن بائی اے فیو پوئٹس، جو چند شاعروں کی طرف سے لکھی گئی. ڈیورنگ دا 1950s، 1950 کے دوران. انکلوڈیڈ، جس میں شامل ہیں کنگسلے امیس، جان وین، الزبیتھ جیننگز، تھام گن، ڈونلڈ ڈیوی اینڈ ڈی جے این رائٹ، اور ڈی جے این رائٹ شامل ہیں. He found that this poetry is quite different from the modern poetry. انہوں نے معلوم کیا کہ یہ شاعری جدید شاعری سے بالکل مختلف ہے. which was written in 1930s and 1940s، جو 1930 اور 1940 میں لکھی گئی. The work of these poets called New Lines Anthology. The work of these poets، ان شاعروں کا کام called کہلایا New Lines Anthology. لاکن is a movement poet. لاکن ایک موومنٹ شاعر ہے، تحریک کا شاعر ہے. In the introduction of his anthology، اس کے مجموعہ اشعار کے تعارف میں، رابرٹ کانکویسٹ wrote that، رابرٹ کانکویسٹ نے لکھا کہ the poems of 1950s are vastly different، کہ 1950 کی نظمیں بہت زیادہ مختلف ہیں from the poetry of the last 2 decades، پچھلی 2 دہائیوں کی شاعری سے بہت زیادہ مختلف ہیں. He says، وہ کہتا ہے this movement poetry does not have any system like theoretical constructs or any agglomeration of unconscious command. He says، وہ کہتا ہے کہ یہ موومنٹ پوئٹری ڈز ناٹ ہیو اینی سسٹم، کوئی نظام نہیں رکھتی ہے. لائک تھیوریٹیکل، جیسا کہ نظریاتی تعمیرات، اور اینی ایگلومریشن آف انکانشیس کمانڈ، یا لاشعوری کمانڈ کے ڈھیر کی کوئی قسم نہیں رکھتی ہے، کوئی نظام نہیں رکھتی ہے. He further says that this poetry is also free from both mystical and logical compulsions. He further says، وہ مزید کہتا ہے کہ یہ شاعری is also free، بھی آزاد ہے، from both mystical and logical compulsions، دونوں سے آزاد ہے، عارفانہ اور منطقی مجبوریوں سے. rather its attitude is empirical، بلکہ اس کا رویہ ایمپیریکل ہے، عملی ہے.
The movement poets have a temperate zone. Movement شاعر have a temperate zone. معتدل حلقہ رکھتے ہیں. Though these poets do not constitute an organized group. اگرچہ یہ شاعر do not constitute متعین نہیں کرتے ایک منظم گروہ. They have no mutual well-defined and deliberately formulated aims. They have no mutual. وہ نہیں رکھتے کوئی باہمی اچھی طرح سے تعریف کیے گئے, وضاحت کیے گئے اور جان بوجھ کر فارمولیٹڈ متعین کیے گئے ایمز تشکیل دیے گئے ایمز مقاصد نہیں رکھتے. بنائے گئے مقاصد, جان بوجھ کر بنائے گئے مقاصد نہیں رکھتے. The poetry of each member is quite different in several ways. ہر رکن, ہر فرد کی شاعری بالکل مختلف ہے in several ways, کئی طریقوں سے, from the poetry of every other member, ہر دوسرے ممبر رکن کی شاعری سے. But critics have found some common certain features. لیکن تنقید نگاروں نے کچھ مشترکہ یقینی خصوصیات پائی ہیں in the poetry of most of the members of this group. اس گروپ کے زیادہ تر اراکین کی شاعری میں, افراد ممبران کی شاعری میں, لاکن کمنٹس, لاکن تبصرہ کرتا ہے, رائے دیتا ہے, the member of this group did not have artistic aims. The member of this group is گروہ کا رکن did not have artistic aims. فنکارانہ مقاصد نہیں رکھتے ہیں in common, مشترکہ, عام. But they agreed, لیکن وہ متفق تھے in general, عمومی طور پر, in things which they found funny or desirable. ان چیزوں میں جن کو انہوں نے مزاحیہ یا پسندیدہ پایا. Larkin also has not given any clear definition of the movement poetry. Larkin نے بھی موومنٹ پوئٹری کو کسی قسم کی واضح تعریف نہیں دی ہے. بٹ ہی ایگریڈ, لیکن اس نے اتفاق کیا that there are some common features in them, کہ ان میں کچھ مشترکہ خصوصیات ہیں. as he says, جیسا کہ وہ کہتا ہے, that his poetry is expository, documentary, empirical and rational. جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی شاعری تفصیلی ہے, ڈاکومنٹری تفصیلاتی ہے, ایمپیریکل عملی ہے, اینڈ راشنل اور منطقی ہے. اینڈ دیز کوالٹیز ور آلسو ایویڈنٹ ان دا ورک آف ادر ممبرس آف دا گروپ. اور یہی خوبیاں اس گروپ کے دوسرے ممبران کے کام میں بھی عیاں تھیں, ظاہر تھیں. No doubt, Larkin is a movement poet. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لاکن ایک موومنٹ شاعر ہے, تحریک کا شاعر ہے. But he greatly praises the poetry of Thomas Hardy. لیکن وہ تھامس ہارڈی کی شاعری کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے. He tries to discredit the work of the modern poet. وہ جدید شاعر کے کام پر بے اعتباری کی کوشش کرتا ہے, such as T.S. Eliot, جیسا کہ T.S. Eliot, and even W.B. Yeats, اور یہاں تک کہ W.B. Yeats پر, though Larkin was greatly influenced by the symbolist. اگرچہ لاکن بہت زیادہ متاثر تھا by the symbolist, علامت پسند سے, poetry of Yeats کی شاعری سے, and the French poets of late 19th century, اور 19ویں صدی کے تاخیر سے, دیر سے, فرانسیسی شاعروں کی شاعری سے. Yet he gradually and subsequently tried to shed off the influence of a symbolist. البتہ اس نے رفتہ رفتہ اور نتیجتاً کوشش کی to shed off the influence
اثر کو بڑھانے کی آف سمبلسٹ علامت پسندی کے اینڈ ماڈرنسٹ اور جدت پسند ان فیور آف تھامس ہارڈی کی حمایت میں اینڈ ادر ٹریڈیشنلسٹ پوئٹس اور دوسرے روایت پسند شاعروں کی حمایت میں. بٹ ہی couldn't completely reject the Yeatsian اور the symbolist influence. لیکن وہ مکمل طور پر Yeatsian یا the symbolist influence یا علامت پسند اثر کو رد یا مسترد نہ کر سکا. The symbolist influence is paramount in Locke's early work. The symbolist influence علامت پسند اثر is paramount اہم ہے in Locke's early work لاکن کے ابتدائی کام میں. His volume The North Ship and the Less Deceived اس کی کتاب North Ship اور The Less Deceived are best examples in this context. اس متن میں بہترین مثالیں ہیں. But his volume The White Sun Weddings لیکن اس کی کتاب The White Sun Weddings hardly shows any Yeatsian or symbolist influence بمشکل ظاہر کرتی ہے کوئی Yeatsian یا علامت پسند اثر کو. However, Locke does not completely fulfill the requirements of movement poetry. تاہم لاکن مکمل طور پر موومنٹ تحریک کی شاعری کی ضروریات پوری نہیں کرتا ہے. بیکاز ہی ڈز ناٹ کمپلیٹلی کاسٹ آف دا سمپلسٹ کیونکہ وہ مکمل طور پر علامت پسند یا Yeatsian اور ماڈرنسٹ امپیکٹ اور جدید اثر کو پھینک نہیں دیتا ہے. Thus, a critic says that ایک تنقید نگار کہتا ہے کہ Locke is a middle course between movement and modern poetry. Locke movement تحریک اور جدید شاعری کے درمیان ایک درمیانی راستہ ہے. However, his participation in the movement poetry is an undeniable. تاہم موومنٹ پوئٹری میں اس کی شمولیت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. But this participation has been moderated by the symbolist or Yeatsian mode of writing. لیکن یہ شمولیت has been moderated معتدل کی گئی ہے by the symbolist علامت پسند یا Yeatsian انداز of writing تحریر کے انداز سے. Neither all of his poems represent the movement poetry. نہ تو اس کی تمام تر نظمیں the movement poetry تحریک کی شاعری کی نمائندگی کرتی ہیں. Nor all his poems represent the symbolist or Yeatsian influence. نہ ہی اس کی تمام تر نظمیں ظاہر کرتی ہیں the symbolist or Yeatsian influence علامت پسند یا Yeatsian اثر کو ظاہر کرتی ہیں. Similarly, اسی طرح سے a number of his poems combine the features of both of these modes of writings. اسی طرح سے بہت سی اس کی نظمیں ملا دیتی ہیں the features خصوصیات کو of both of these modes of writings ان اندازوں کو of writings لکھائی کے تصانیف کے ان اندازوں کو دونوں کی خصوصیات کو آپس میں ملا دیتی ہیں. As a critic says جیسا کہ ایک تنقید نگار کہتا ہے that Locke's poetry belongs to a temperate zone کہ لاکن کی شاعری ایک معتدل حلقے سے تعلق رکھتی ہے. The aims of movement poetry are to define stock realism. موومنٹ پوئٹری کے مقاصد are to define تعریف کیے جاتے ہیں stock مضبوط, realism حقیقت پسندی, rationalism عقلیت پسندی, empiricism تجربہ کاری, and argumentation اور بحث یا
مناظرے کے طور پہ تعریف کی جاتی ہے. اٹ امپلائز ٹریڈیشنل سنٹیکس، یہ روایتی نحو یا قاعدہ استعمال کرتی ہے. آرڈینری ڈکشن، عام بولی، اینڈ کلوکویل اسٹائل، اور عام بول چال کا انداز استعمال کرتی ہے. آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف، ون کین سی دیٹ دا ایمز آف ایجیپشن، کہ ایجیپشن کے مقاصد اور سملس پوئٹری یا علامت پسند شاعری آف دیٹ ٹائم، اس وقت کی، ہیو ٹرانسینڈنٹل افیکٹس، برتر اثرات رکھتی ہیں. اٹ امپلائز سمبلس، یہ استعمال کرتی ہے علامات کو، وچ میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، جو اسے سمجھنا مشکل بنا دیتی ہے. اٹ از ویگ ان اٹس میننگ، اس کے معنی میں وضاحت نہیں ہے، یعنی اس کے معنی غیر واضح ہیں، مبہم ہیں. therefore it mystifies the reader، یہ ریڈر کو پوشیدہ کر دیتی ہے، مسٹیفائی کر دیتی ہے، پیچیدہ کر دیتی ہے. دا ریڈر، قاری کو، پڑھنے والے کو. اٹ از highly elusive, learned, and demands from its reader a high degree of intelligence and knowledge. It is highly elusive، یہ انتہائی اشارہ آمیز ہے. learned، عالم فاضل ہے. and demands from its reader، اور اپنے قاری سے، پڑھنے والے سے مطالبہ کرتی ہے. a high degree of intelligence and knowledge، اعلیٰ درجے کا، ذہانت اور علم کے اعلیٰ درجے کا مطالبہ کرتی ہے. and it is also full of obscurity، اور یہ obscurity سے، مبہم ہونے سے، پوشیدگی سے بھری پڑی ہے. but movement poetry establishes a direct relationship، لیکن موومنٹ شاعری قائم کرتی ہے a direct relationship، ایک براہ راست تعلق between poet and his audience، شاعر کے درمیان اور اس کے سامعین کے درمیان. that is why، یہی وجہ ہے، it deals with ordinary and common themes، یہ سلوک کرتی ہے عام، معمولی اور عام موضوعات سے. in an ordinary and plain style، عام یعنی معمولی اور سادہ انداز میں یہ ڈیل کرتی ہے. particularly لاکھنز poem مسٹر بلینی، خاص طور پر لاکھن کی نظم مسٹر بلینی is out and out a movement poem، مکمل طور پر ایک تحریکی نظم ہے. it is argumentative and realistic in its imagery، یہ argumentative ہے، دلائل دینے والی ہے، اور حقیقت پسندانہ ہے. in its imagery، اپنے تخیل میں. and also in its theme، اور اپنے موضوع میں بھی. the use of irony to links it with movement poetry، اس میں آئرنی کا استعمال، طنز کا استعمال بھی اسے ملا دیتا ہے موومنٹ پوئٹری کے ساتھ. it deals with common life style، یہ عام طرز زندگی کے بارے میں ہے. of a common man، ایک عام آدمی کی. there is no symbolist influence in the poem، اس نظم میں کوئی علامت پسند اثر نہیں ہے. and the most conspicuous feature of this poem is the use of irony، اور اس نظم کا اس نظم کی سب سے زیادہ مشہور خصوصیت is the use of irony، طنز کا استعمال ہے. he says، وہ کہتا ہے، how we live mirrors our own nature، ہم کیسے پیمائش کرتے ہیں اور on nature، اپنی فطرت کی، اپنے مزاج کی. the colloquial manner and the conversational style is a makeover
عام بول چال کا انداز اور مکالماتی انداز از میک اوور استعمال کیا گیا ہے، اپنایا گیا ہے. دیر از نتھنگ ٹو مسٹیفائی دا ریڈر. کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹو مسٹیفائی دا ریڈر جو قاری کو، پڑھنے والے کو پیچیدہ کر سکے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پڑھنے والے کو پیچیدہ کرتی ہے. آن دا ہول دا پوئم از اے گڈ اسپیسیمن آف موومنٹ پوئٹری. مجموعی طور پر یہ نظم ایک اچھا نمونہ ہے آف موومنٹ پوئٹری، موومنٹ پوئٹری کا. چرچ گوئنگ از آلسو اے ہولی موومنٹ پوئٹری. چرچ گوئنگ بھی ایک مکمل طور پر موومنٹ پوئٹری ہے، تحریکی شاعری ہے. اٹ از آلموسٹ ریئلسٹک ان ایوری ڈیٹیل. یہ تقریباً ہر تفصیل میں حقیقت پسندانہ ہے. دا پوئم ڈپکٹس دا ڈکلائن آف دا ریلیجس فیتھ. نظم مذہبی عقیدے کے زوال کو بیان کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے. اینڈ اے ڈکریز ان دا نمبر آف پیپل اٹینڈنگ چرچ سروسز. اور چرچ کی عبادات یا خدمات میں لوگوں کی حاضری کی کمی کو بیان کرتی ہے. دا نریٹر لکس اراؤنڈ ہمسیلف. بیان کرنے والا اپنے ارد گرد دیکھتا ہے. اینڈ ڈسکرائبز ایوری تھنگ ان دا چرچ. اور چرچ میں ہر چیز کو بیان کرتا ہے. دا اسمال نیٹ آرگن. چھوٹا سا صاف ستھرا ارگن باجا. دا فیڈنگ فلاورس. مرجھاتے ہوئے پھول. دا بائبل. انجیل. اینڈ سو آن. اور اسی طرح سے اور چیزیں بھی. He speculates about the fate of the church. وہ چرچ کے انجام یا مقدر کے بارے میں سوچتا ہے. The poem is not only written in a realistic manner. نظم نہ صرف ایک حقیقت پسندانہ انداز میں لکھی گئی ہے but it also deals with arguments and reasoning. لیکن یہ arguments، دلائل اور بحث کے بارے میں بھی سلوک کرتی ہے. There is nothing fanciful and transcendental. کوئی چیز خیالی نہیں ہے اور برتر نہیں ہے. The poem has colloquial style. نظم عام بول چال کا سٹائل رکھتی ہے، انداز رکھتی ہے. which is one of the important features of movement poetry. جو کہ موومنٹ تحریکی شاعری کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے. ڈاکرے اینڈ سن از این آرگومنٹیٹیو پوئم. ڈاکرے اور سن از این آرگومنٹیٹیو، مدلل بادلیل نظم ہے. اٹ از این آرگومنٹیٹیو پوئم. یہ ایک مدلل یا بادلیل نظم ہے. ود اے لاجیکل ریزننگ. لاجیکل منطقی دلیل کے ساتھ. اباؤٹ اے مینز ہیونگ اے وائف اینڈ اے سن. ایک آدمی کے ایک بیوی اور بیٹا رکھنے کے بارے میں. اینڈ اے مینز ناٹ ہیونگ اے وائف اینڈ اے سن. اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس کی بیوی اور بیٹا نہیں ہے. دا پوئم از انالیٹیکل اینڈ انٹلیکچوئل. نظم تجزیاتی اور خیالی ہے. There are some poems of Lochan. لاکھن کی کچھ نظمیں ہیں which have a temperate zone. جو معتدل حلقہ رکھتی ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہائی ونڈو، اعلیٰ ونڈو، اعلیٰ کھڑکی، اونچی کھڑکی. has some characteristics of movement poetry. تحریکی شاعری کی کچھ خصوصیات رکھتی ہے. and some of modern poetry. اور کچھ جدید شاعری کی. This poem has a colloquial beginning. یہ نظم colloquial beginning عام بول چال کی شروعات رکھتی ہے but ends with symbolic line. لیکن علامتی لائن کے ساتھ ختم ہوتی ہے. The poem sad steps. نظم sad steps اداس قدم is also a poem of the temperate zone. بھی معتدل حلقے کی ایک نظم ہے. It has a colloquial opening. یہ عام بول چال کی شروعات رکھتی ہے
The poet says, शायर कहता है, that after piss he walks back to his bed, कि वो छोटा पेशाब करने के बाद वापस अपने बेड की तरफ चलता है. He looks at the sky through the window, वो आसमान की तरफ देखता है खिड़की से. Through the window curtains, खिड़की के पर्दों में से, and sees the moon dashing through the clouds, और बादलों में से खुशबाश चांद को देखता है. Here picture of the moon and clouds is perfectly realistic. यहाँ पर चांद और बादलों की तस्वीर मुकम्मल तौर पर हकीकत पसंदाना है. But the modern quality of symbolism is also found in it. लेकिन जदीद खूबी of symbolism, अलामतियत की, is also found in it, इसमें भी पाई जाती है. Because the imagery from moon is evidently modern, क्योंकि चांद का तखय्यल, चांद के लिए तखय्यल, चांद के लिए सूरत या मूरत, is evidently modern, वाज़े तौर पर जदीद है. In the end, we can say, आखिर में हम कह सकते हैं, that Lacan serves as a bridge, कि लाकन एक पुल का काम करता है between the movement poetry and modernism के दरमियान, with his symbolist learnings, अपनी अलामत पसंद महारतों के साथ. Dear students, इसके साथ ही फिलिप लॉकन एज अ मूवमेंट पोइट का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.